ایک دن نجمہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو نجمہ نے اندر سے آواز لگائی، کون ہے؟ تو باہر وہ آدمی کھڑا تھا۔ باجی میں ہوں، عاشق ہے گھر پر؟ تو نجمہ نے کہا نہیں بھائی، وہ تو رات کو گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر اس بندے نے جو کام کیا، آپ کی روح لرز جائے گی۔ یہ کہانی تقریباً 20 سال پرانی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کہانی میں کرداروں کے نام بدل دیے گئے ہیں۔ نجمہ ایک خاتون تھی، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک، ہنرمند اور سلیقہ مند عورت تھی۔ اس کا شوہر مزدور تھا، 4 بچے بھی تھے۔ نجمہ کو 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا۔ شوہر کی آمدنی بھی پوری ساری تھی، اس لیے نجمہ سلائی کا کام بھی کرتی تھی اور گھر بھی کرائے کا تھا، تو دونوں میاں بیوی مل کر گھر چلاتے تھے اور بچوں کی پرورش بھی اچھے سے کر رہے تھے۔ لیکن نجمہ کا ارمان تھا کہ میرا اپنا گھر ہو، لیکن بجٹ اتنا تھا کہ اپنا گھر بنانا مشکل تھا۔ لیکن اس کے باوجود نجمہ اور اس کا شوہر عاشق دونوں نے ہر ممکن کوشش کی، اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جوڑنے لگے۔ آخر وقت گزرتا گیا اور کچھ پیسے بھی اکٹھے ہو گئے۔ نجمہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، رحمان کے ابو، آخر کب تک ہم اس طرح کرا کے گھروں میں در بدر پھریں گے؟ کیا ہمیں اپنا گھر کبھی نہیں ملے گا؟ نجمہ کا شوہر، نہیں رحمان کی امی، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق نجمہ کا شوہر کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک آدمی اسے ملا جو پلاٹنگ کا کام کرتا تھا۔ اس نے نجمہ کے شوہر سے پوچھا کہ یار، میں نے سنا ہے کہ تم اپنا گھر لینا چاہتے ہو۔ تو اس پر عاشق نے کہا کہ ہاں بھائی، لینا تو چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ جس پر اس آدمی نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی تمہاری ارینج ہے اس کے مطابق کوئی گھر دیکھوں۔ تو اس پر عاشق نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کام پر چلا گیا۔ جب شام کو گھر لوٹا تو نجمہ کو ساری بات بتائی، جس پر نجمہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کے بارگاہ دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم غریبوں پر بھی اپنی رحمت کے نظر کر۔ نجمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے کوئی اچھا سا گھر مل جائے تو کرائے کے گھروں سے جان چھوٹے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور نجمہ کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ آدمی کوئی خیر کی خبر لائے۔ وہ روز اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آج وہ بھائی ملا تھا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد نجمہ مایوس ہو گئی۔ یہی سوچا اس نے کہ جتنی ہماری رینج ہے اس کے حساب سے کوئی گھر کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دن اچانک نجمہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو نجمہ نے اندر سے آواز لگائی، کون ہے؟ تو باہر وہ آدمی کھڑا تھا، باجی میں ہوں، عاشق ہے گھر پر؟ تو نجمہ نے کہا نہیں بھائی، وہ تو رات کو گھر آتے ہیں، کوئی کام ہے تو بتا دو، میں کہہ دوں گی اسے۔ تو اس آدمی نے کہا، عاشق سے کہنا کہ ایک گھر ہے میری نظر میں، تو کل چل کر وہ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو پھر میں مالک مکان سے لین دین کی بات کروں۔ جس پر نجمہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ آئے تو میں بات کرتی ہوں، آپ کل صبح آ جانا، وہ گھر پر ہی ہوں گے۔ نجمہ بہت خوش ہوئی اور دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے۔ جب رات کو عاشق گھر آیا تو نجمہ نے اسے بتا دیا تو عاشق نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح انشاءاللہ مکان دیکھنے چلیں گے۔ مارے خوشی کے نجمہ کو ساری رات نیند نہیں آئی اور وہ صبح ہونے کا انتظار میں تھی کہ کب صبح ہو اور کب وہ مکان دیکھوں۔ خیر، اللہ کی رحمت سے صبح ہوئی۔ نجمہ نے جلدی سے ناشتہ بنایا، بچوں کو کھلایا اور انہیں اسکول بھیج دیا، اور وہ خود اس آدمی کا انتظار کرنے لگے جو انہیں وہ گھر دکھانے والا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو عاشق باہر گیا تو وہ آدمی کھڑا تھا، چلے مکان دیکھنے بھائی؟ تو عاشق نے کہا ہاں بھائی، میں اپنی بیوی سے کہہ دوں، وہ بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ دونوں رکشے میں آئیں، میرے پیچھے، میں آگے آگے موٹر سائیکل پہ چلتا ہوں۔ عاشق نے کہا ٹھیک ہے۔ عاشق اور نجمہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ گھر جو یہ لوگ دیکھنے جا رہے تھے وہ نجمہ کے محلے سے کافی دور تھا۔ خیر، کچھ دیر بعد وہ اس محلے میں داخل ہوئی تو نجمہ نے آس پاس نظر دوڑائے تو اسے بہت بڑے بڑے بنگلے نظر آئے اور صاف ستھرا ماحول دیکھا اس نے، اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ ایریا تو بہت اچھا ہے، گھر بھی بہت اچھے اچھے ہیں اور ان کی رقم بھی بہت بڑی ہوگی۔
लेकिन हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है। फिर उसने सोचा चलो देखने में कोई हर्ज नहीं। वो आदमी आगे चलकर गली के एक कोने में रुक गया और उन्हें भी इशारा किया कि रक्शे से उतर जाओ। ये लोग भी उतर गए रक्शे से और उस आदमी के पीछे जाने लगे। वो आदमी बंगलों वाली गली से गुजरता हुआ दूसरी तरफ गली में मुड़ गया। नजमा और उसका शोहर भी उस आदमी के पीछे चल रहे थे। वो जिस गली में मुड़े तो नजमा ने उस गली का जायजा लिया तो देखा कि इस गली में 2-3 घर थे और सामने पूरी गली खाली थी और गली के एक कोने में एक पुराना सा मकान था। जब वो इस घर के करीब पहुंचे तो उस आदमी ने कहा कि मैंने मालिक मकान को फ़ोन किया है, वो चाबी लेकर आ रहा है। आशिक ने कहा ठीक है, हम खड़े हैं। नजमा ने एक नज़र फिर से उस घर का जायजा लिया। बाहर से देखा वो बहुत पुराना मकान लग रहा था और इस घर की अजीब सी बनावट थी, जैसे हिंदुओं के दौर का बना हुआ घर था। लकड़ी का दरवाज़ा और इस दरवाजे पर नक्शकारी के जरिए जानवरों की सूरतें बनाई हुई थी और इसके गेट के ऊपर दीवार पर भी हिंदी में बोली में कुछ लिखा था। नजमा को ये सब देख करके कुछ अजीब लगा और अजीब सा सन्नाटा था। उस गली में अजीब सी खामोशी थी आसपास। ऐसे में वो मालिक मकान भी चाबी लेकर आ गया। सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। आशिक ने कहा कोई बात नहीं भाई। मालिक मकान ने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला तो नजमा ने देखा कि दरवाजे पर इतने जाले लटक रहे हैं जैसे सदियों से कोई इंसान यहाँ आया गया ना हो, पर कोई जानवर भी जैसे यहाँ कोई कभी ना आया हो, ना कोई परिंदा यहाँ से गुजरा हो। ये सब देख के नजमा हैरान हो गई। इस मालिक मकान ने एक लाठी की मदद से जाले हटाए और उन्हें अंदर जाने को कहा, लेकिन वो खुद उनके साथ अंदर नहीं गया, जिस पर नजमा और हैरान हुई और दिल में सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर वो कुछ कह ना सकी और मकान के अंदर दाखिल होने लगी। नोट, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और आज भी वो किराएदार इसी घर में रहते हैं और साथ में वो मखलूकात भी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहानी का अगला पार्ट सुनना है या देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ और वाक़यात पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।